کے ہاتھوں میں ہے، اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ مجلس علماء نظامیہ پاکستان جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ جامعہ نظامیہ رضویہ کے فضلاء کرام اور فیض یافتگان کے افراد پر مشتمل ایک ملک کی نہیں انٹرنیشنل جماعت ہے۔ اس کے افراد وہی ہیں کہ جنہوں نے دسترخوان مفتی اعظم پاکستان سے ٹکڑے چنے ہیں۔ یہ جو عنوان آپ دیکھ رہے ہیں، سالانہ علماء کنونشن، اس اسٹیج نے بڑے بڑے اکابرین کی زیارت کی ہے، اور یہاں پر ان ہستیوں نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور مجلس علماء نظامیہ کو اپنی محبتوں سے، اپنی شفقتوں سے نوازا کہ جو دنیا میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مجلس علماء نظامیہ پاکستان کی عمارت کوئی اینٹوں پر نہیں رکھی گئی، یہ عمارت کوئی ریت و سیمنٹ و بجری سے تعمیر نہیں ہوئی، یہ وہ عمارت ہے جس کی عمارت میں ہمارے اکابرین نے خون دیا ہے، ہمارے اکابرین نے اپنی جان صرف کی ہے۔ آپ نہیں جانتے حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب کوئی ساتھی فاضل آ کر ملتا تو آپ سب سے پہلے اس سے پوچھتے کاکا کی کر رہے ہو؟ سب سے پہلے جب وہ ساتھی بتاتا کہ جی میں کام کر رہا ہوں تو آپ بڑے خوش ہوتے۔ میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں، بزم رضا کے اس وقت اس جنوبی پنجاب کے ایک ساتھی، وہ بزم رضا کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، کہ وہ آئے تو ساتھ مفتی صاحب نے بٹھایا اور پوچھا کہ مولانا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنی بڑی مشکلات کا ذکر کیا۔ اب بڑی محبت کے ساتھ آپ سماعت فرماتے رہے۔ جب وہ گفتگو کر چکے نا تو مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا جلال تھا۔ مفتی صاحب نے ایک لمحے میں فرمایا مولانا آپ جن راؤں پہ چلے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں کا بستر ہے؟ آپ بھول گئے؟ میں تو اپنے بچوں کو پہلے دن سے یہ سبق پڑھاتا ہوں کہ آپ جس جگہ پہ بھی جائیں گے وہاں اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ ہم نے کم از کم 13 سالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو مد نظر رکھ کے صعوبتیں برداشت کرنے کا ذہن بنا کر بیٹھنا ہے۔ تو جو وہاں یہ ذہن بنا کر بیٹھتے ہیں 13 سال نہیں، بعض ایسے بھی ہیں کہ 13 مہینوں میں اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اس ساتھی کا مفتی صاحب نے ذہن بنایا واپس اسی جگہ پہ جا کے کام کرنا ہے۔ میں اور استاد العلماء مولانا قاری احمد رضا سیالوی صاحب ہم ادھر بہاول نگر گئے، کچھ اور ساتھی بھی ہمراہ تھے۔ ہم جب واپس آئے تو ساہیوال جگہ پہ انہی مولانا کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو چونکہ میرے ذہن میں وہ چیز محفوظ تھی تو میں نے اب ان سے پوچھا کہ مولانا بتائیے، وہ چونکہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، اب آپ بتائیے آپ نے کیا کیا؟ یقین مانیے وہ جو بات انہوں نے کی نا وہ مفتی صاحب کی کتنی بڑی کرامت ہے۔ وہ کہنے لگے مفتی صاحب نے مجھے حکم فرمایا تو میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے واپس آ کے اسی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ نہ کوئی راہ تھا اور نہ کوئی واہ تھی، وہاں پہ راستہ بھی کوئی نہیں ہے، لوگ گلہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اینٹیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، سپیکر چوری کر کے لے گئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ کہتے میں ان کے حکم سے وہاں پہ آ کے بیٹھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج عظیم الشان مدرسہ بھی قائم ہو چکا ہے، عظیم الشان مسجد بھی قائم ہو چکی ہے، اور زبردست قسم کی
وہاں پڑھائی جاری و ساری ہے اور طلباء سے اللہ کے فضل سے مدرسہ بھی بنا ہوا ہے۔ حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان نے اپنے شاگردوں کو یہی حکم فرمایا، بلکہ شاگردوں کو ہی آپ نے حکم نہیں فرمایا، آپ نے تو ہاتھ میں وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی یہی فرمایا۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو مدارس کس کا نام ہے؟ بلڈنگوں کا نام ہے، عمارتوں کا نام ہے؟ تم مکے لہرا کے کہتے ہو کہ ہم نے تمہیں آزادی دی ہے، سلب کر لیں گے۔ تم سے پہلے جو لوگ آئے ان کے بھی بڑے خواب تھے، بعد والوں کے بھی بڑے خواب ہوں گے، لیکن یاد رکھنا مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے، کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مدرسہ عبدالقیوم ہزاروی کا نام ہے۔ تم جاؤ اگر قبضہ کرنا چاہتے ہو تو نظامیہ کے قبضہ کر لو، مفتی عبدالقیوم ہزاروی جس درخت کے نیچے بیٹھے گا وہاں یہ ایک ادارہ قائم ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، کہتے ہیں نا الولد سر لابیہ، اسی طرح جو شاگرد ہوتا ہے نا وہ بھی اپنے استاد کا عکس ہوتا ہے۔ ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا وہ قبلہ مفتی اعظم پاکستان کے شاگرد تھے، یقین مانیے ہم نے قبلہ مفتی اعظم پاکستان کی وہ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے کردار دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ایک استاد حضرت مفتی صاحب کی ایک ایک جھلک کا مظہر عطا نظر آتا ہے۔ جب ہم حضرت استاد گرامی استاد حافظ صاحب کو دیکھتے ہیں تو آپ حضرت مفتی اعظم پاکستان کے صبر و استقامت کا عکس دکھائی دیتے ہیں، اور جب ہم حضرت استاد گرامی مولانا محمد رشید صاحب کو دیکھتے ہیں تو وہ حضرت مفتی اعظم پاکستان کے غیرت و حمیت کا پیکر نظر آتے ہیں، اور جب ہم حضرت استاد خادم حسین رضوی صاحب کو دیکھتے ہیں اللہ اکبر، وہ حضرت مفتی اعظم پاکستان کے عشق کا بھی منظر عطا نظر آتے ہیں، جو والہانہ اعلی حضرت کے ساتھ ان کو محبت تھی۔ اللہ اکبر، میں نے کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت مفتی صاحب قاری ملازم حسین سیدی صاحب کو بلا دیتے اور بلاتے تھے اور پاس بٹھا کے بتاتے نعت سنو، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، وہ نعت سناتے رہتے اور مفتی صاحب کی آنکھوں میں آنسوں کی لڑی ہوتی، اور کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ مجلس علماء نظامیہ پاکستان، یہ ہمارے اکابرین کی امانت ہے۔ ہم نے مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے ساتھ ربط کو اور مضبوط کرنا ہے، بولیے انشاءاللہ، اس نظم کو اور بہتر کرنا ہے۔ اس پارٹی نے مرکزی صدر مولانا انوار رسول مرتضی صاحب اور مرکزی ناظم اعلیٰ مولانا شکور احمد ضیاء صاحب، دیکھیے آپ کو اس باڈی میں ایک چیز نظر آئے گی جو کہیں اور نظر نہیں آتی، وہ یہ کہ دیگر تنظیموں میں کہ جو مرکزی عہدے پر ہوتا ہے نا، جب اس مرکزی عہدے کو چھوڑ دیتا ہے یا اس سے ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے تو وہ پھر دوبارہ اس مجلس کا، اس بزم کا، اس تحریک کا، اس جماعت کا اس وجہ سے حصہ نہیں بنتا کہ میں چونکہ بڑے منصب پہ کام کر چکا ہوں، بات سمجھ رہے ہیں، اب میں چھوٹیاں دے تھلے رہ گئے تھے کام نہیں نہ کرنا، تو میں نے کہا آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہو تو امیر المومنین سیدہ فاروق اعظم نے معذور کر کے فرمائے کہ اب آپ نے بطور سپہ سالار نہیں، بطور ایک سپاہی کے اس لشکر کا حصہ بننا ہے، اور ایک سپاہی حضرت ابو عبیدہ کو فرمائے کہ آپ نے سپہ سالار بن کر اس لشکر کی قیادت کرنی ہے۔ جو سپاہی ہوتا ہے اس کو امیر بنا دیا جاتا ہے، جو امیر ہوتا ہے اس کو سپاہی بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں، ابھی آپ نیچے آئے تو استاد العلماء قاری احمد رضا سیالوی صاحب، وہ مولانا محمد طاہر تبسم قادری صاحب کے بعد
مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے مرکزی ناظم اعلیٰ رہے. اور اپنے دور نظامت میں ان کی خدمات یہ مجلس علماء نظامیہ کا حصہ ہے. مرکزی ناظم اعلیٰ کے منصب پر کام کرنے کے بعد انہیں پھر ایک اور ذمہ داری دی گئی. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب بڑے عہدے پر کام کرنے کے بعد میں چھوٹے عہدے پہ کام نہیں کر سکتا. میں خود مجلس علماء نظامیہ کی بطور مرکزی ناظم اعلیٰ خدمات سر انجام دے چکا ہوں، لیکن میرے لیے اعزاز ہے اور ہم سب کے لیے یہ اعزاز ہونا چاہیے. یہ تو اسٹیج ہے نا، یہ اگر ہمارے استاد صاحب تشریف فرمائیں، اگر آپ ہماری یہ ڈیوٹی لگا دیں تو یہ فرمائیں کہ جو علماء نظامیہ تشریف لا رہے ہیں، عمران تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ تو نے وہاں ان کے جوڑے سیدھے کرنے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس ڈیوٹی کو بھی برضا و خوشی نہ صرف یہ کہ قبول کریں گے، بلکہ استاد فرمائیں گے نہ سیدھے کرنے ہیں اور ہم ان کو صاف کر کے سیدھے کر کے. یہ فیضان ہے حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان کا، اور انشاءاللہ العزیز فیضان مفتی اعظم پاکستان تا قیامت جاری رہے گا. سارے بولیے فیضان مفتی اعظم پاکستان.